اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند آیات سورۃ الملک کی پڑھی ہیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث آتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے لیے یہ سورت سفارشی بنے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورت میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے پڑھنے سے انسان کی بخشش ہوگی، اور وہ سورت انسان کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کرائے گی؟ حالانکہ کلام تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، سارا اسی نے اتارا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ صورتوں کو بعض صورتوں پر معنی کے اعتبار سے یا ان کے جو تاثیر ہے اس کے اعتبار سے زیادہ فوقیت حاصل ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے اندر اتنا پر اثر اور اتنا جامع مضمون بیان کیا گیا ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل نہ بدلے، یعنی وہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا زبردست رول پلے کرتی ہے کہ ان صورتوں کو روز پڑھنے والا، ان پہ غور و فکر کرنے والا کچھ نہ کچھ اپنے عمل میں ضرور تبدیلی کرتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی خطائیں، کمزوریاں، کوتاہیاں جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں وہ پھر اگنور کر دی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے۔ فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اس کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے۔ پوری بادشاہت کا وہ مالک ہے، اور ایسا مالک کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت بھی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو عہدہ تو مل جاتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہوتی۔